IMF کے کہنے پر یہ بجٹ بن گیا اور IMF نے اس بجٹ کو بنوانے کے بعد اور پاس کرانے کے بعد ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. تو ظاہر غلاموں کی یہی اوقات ہوتی ہے کہ پہلے وہ ایک کام کروائیں گے، پھر دوسرا کروائیں گے اور تیسرا کروائیں گے. اور حکومت ان کے کہنے پر بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھا رہی ہے، پیٹرولیم کی لیوی بڑھا رہی ہے. تو یہ عام لوگ کہاں جائیں، غریب لوگ کہاں جائیں؟ جو بجلی کے بل اس وقت آئے ہیں اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جو گیس کا بحران، شدید گرمی میں بھی گیس کا بحران ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکومتیں بالکل کلیتاً ناکام ہو چکی ہیں. 77 سال یہ حکمران طبقہ ہم پر حکمرانی کر رہا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ایک طرف بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، تنخواہ دار لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سول اور فوجی بیوروکریسی کے لیے انہوں نے طے کیا کہ جائیداد کی خرید و فروخت کریں گے تو اس پر انکم ٹیکس نہیں لگے گا. یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ مراعات حاصل کی ہیں انہوں نے سینٹ کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے، ساری پارٹیاں اس میں ایک ہو گئیں، کیا اپوزیشن اور کیا حکومت. اسی طرح سے کتنی چیزیں ہیں. ججز کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ان کے جوڈیشل الاؤنسز ہیں اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا. کوئی جج ہے اس غیرت کا مظاہرہ کرے اور سامنے اور کہے کہ ہمیں مراعات نہیں چاہیے؟ کوئی فوجی اور سول بیوروکریسی میں سے کچھ غیرت مند ہیں جو سامنے آئے اور کہے کہ جب تم عام غریب آدمی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہو، تنخواہ دار لوگوں کو ٹیکسوں کی بھرمار ان پہ کر رہے ہو، تو ہم بھی کوئی مراعات نہیں لیں گے؟ لیکن ہمیں تو کوئی ایسا غیرت مند نظر نہیں آتا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشرافیہ اور مراعات یافتہ طبقہ یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، یہ سب ایک ہوتے ہیں. اور عوام اور مڈل کلاس لوگ ان کے اوپر یہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں. 375 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں نے ٹیکس ادا کیا ہے اور جاگیرداروں نے 4-5 ارب روپے ادا کیے، جن کی 1000 ایکڑ، سینکڑوں ایکڑ، 100 ایکڑ سے زیادہ زمین، 50 ایکڑ سے زیادہ زمین، وہ سب ملا کر دے رہے ہوں 5-6 ارب روپے اور تنخواہ دار دے رہے ہوں 375 ارب روپے. تو جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ پھر پہلے بحران گندم کا پیدا کیا، اب کپاس کا بحران ہے، پھر اس کے بعد مزید یہ بحران در بحران. یعنی ایک شعبہ ہے ہمارا زراعت جس نے ترقی کی ہے پچھلے سال جو بھی نمبر آئے ہیں، اس شعبے کو بھی برباد کر رہی ہے یہ حکومت. کسان چھوٹا کہاں جائے گا؟ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں گے؟ دواؤں کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. فارما انڈسٹری کے حوالے سے بھی جو ان کو جو لاک کیا ہوا تھا وہ لاک بھی ہٹا دیے گئے. پہلے ہی اتنی دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں. اگر فارما انڈسٹری کا کوئی ایشو ہے تو حکومت ان سے بات کرے، لیکن عوام کے اوپر تو یہ دباؤ نہ ڈالو نا. کہاں سے لوگ خرید؟ پھر ٹیکسز، ان تمام چیزوں میں بھی ٹیکس لگا دو جو زندگی بچانے والی چیزیں ہیں، اکوپمنٹ ہیں، کٹس ہیں. تو کہاں جائیں لوگ؟ سرکاری اسپتال تو کفایت نہیں کرتے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو، وہ تو صحت کی سہولت نہیں دے رہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو بھی مزید 20% 25% آپ مہنگا کر دیں تو نہ ڈائگنوسس ہو سکتا ہے اور نہ علاج ہو سکتا ہے. تو یہ عوام دشمن بجٹ یہ کوئی جملہ نہیں ہے جس طرح ہر بجٹ کے موقع پر اپوزیشن بولتی ہے. یہ واقعتاً عوام دشمن بجٹ ہے، اشرافیہ دوست بجٹ ہے، مراعات یافتہ طبقے کو پروٹیکٹ کرنے والا بجٹ ہے، IMF کے غلاموں کا بجٹ ہے اور غلاموں کے غلاموں کا بجٹ ہے. اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. ہماری یہ تحریک شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم پرسوں پریس کانفرنس میں اس تحریک کے نئے مرحلے کا اعلان کریں گے اور اس میں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے احتجاج بھی کریں گے اور عدالتوں کا رخ بھی کریں گے.